ان تلقاہ بأخن بوجہ تلقن، ان تلقاہ بأخن بوجہ تلقن۔ آقا نامدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے گرم جوشی سے اور کھلی پیشانی سے اور دل کی خوشی سے ملاقات کرو، بوجہ تلقن۔ تو عزیز مہربان سامعین مکرم، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بات جو ہمارے دل دماغ میں راسخ ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ہم گھر ہے تو 3 مرلے کا 5 مرلے کا چھوٹا ہو گیا، تنخواہ ہے تو چھوٹی، گھر میں معاملات ہیں تو چھوٹے، تو اس لیے ہمارا دل دماغ بھی چھوٹا چھوٹا ہو گیا، جبکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں لامحدود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عفو و درگزر کا جو درس دیا، جو آقا نامدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عفو و درگزر کا جو دیا، قربانی کا دیا، حضرت اسامہ بن زید جو ہے نا، حضرت اسامہ بن زید، ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا وقت گزارا، تو ساری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع نہیں کیا کسی بات سے، صرف ایک دفعہ فرمایا کہ یوں دسترخوان تھا، اس میں کھانا یوں پڑا تھا پلیٹ میں، ہم کھا رہے تھے اور میں بچہ تھا تو میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اسامہ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، اور پھر میرا ہاتھ یہاں سے بوٹی اٹھا رہا تھا، یہاں سے پورے اس تھال میں سے، تو فرمایا وکل مما یلیک، اور اپنے پاس سے کھا، بس ساری زندگی میں یہ فرمایا۔ اور پھر ایک بہت بڑی جماعت آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا تو یہ باپ اور بیٹا جو ہے نا، ان میں مشابہت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور 40 سال میں بالکل بندہ ابا بن جاتا ہے، 40 سال میں بندہ باپ بن جاتا ہے، ویسے کا ویسا، جیسا ابا تھا نا بندہ ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا نا، تو حضرت اسامہ بن زید میں نا وہ چیزیں نظر آئیں باپ والی، تو انہوں نے کہا یار تو ہمارا سردار ہے، تو تو ہمارے ساتھ چل۔ انہوں نے فرمایا بھائی پوچھ لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر جاتا ہے تو لے جاؤ۔ سب نے منت سماعت کی کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، تو آپ تو غلام بن کے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایسی بادشاہتیں، سینکڑوں بادشاہتیں، اس غلامی پہ میں قربان کرتا ہوں۔ تو یہ ہے سبق۔ تو یہ جو ہے نا پیار ہمارے پاس کم نہیں ہے، پیار، محبت، الفت، یہ ہمارے پاس کم نہیں ہے، یہ کم ہوگی بھی نہیں۔ ایک دوسرے کو درگزری کرو، پیار کرو، محبت کرو، اپنے بے نور چراغوں کو ضیاء دی جائے، اپنے بے نور چراغوں کو ضیاء دی جائے، نہ کہ ہمسائے کی قندیل بجھا دی جائے، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ آج ہم سب سے اوکھے، جو سب سے گمبھیر مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے سوکھا کیوں ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کے روپے پیسے پہ نظر رکھوں گا، یہ امیر کیوں ہو گیا، یہ بھی تو میرا رشتہ دار نہیں ہے، چلو قریبی پڑوسی تو ہے نا، اس کی موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ میں چلوں گا نہیں، لیکن بھائی کے پاس جو ہے نا، سگے بھائی کے پاس، اس پہ میں جیلسی محسوس کروں گا، اس کے پاس لاکھوں کیسے آ گئے، اس کے پاس آتے رہے بھئی یہ بھائی ہے، اس کو بالکل اور ذرا خوش ہو جانا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، درگزری کی توفیق دے، ایک دوسرے سے محبت، پیار اور عاشقی جو ہے نا، اس کا ہمیں ماحول پیدا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔